اللہ طرف ہمارا ہے بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں اہل عقل کے لیے، جو اپنی عقل کو استعمال کریں۔ اور پھر وہ جب وہ یہ سب کچھ دیکھیں گے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، تو ان کی حالت یہ ہو جائے گی کہ وہ اللہ ہی کو یاد کرتے رہیں گے، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، کروٹوں پہ لیٹے ہوئے بھی۔ ظاہر ہے اللہ ہی اللہ۔ اب آپ کو پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام اپنے بستر سے اٹھتے ہی آیات کیوں پڑھتے تھے، کہ بستر پہ لیٹے ہوئے بھی، کروٹوں پہ بھی اللہ کو یاد کرنا ہے۔ نماز تو پروٹوکول والی عبادت ہے، نماز کے بغیر بھی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، جنابت کی حالت میں بھی اللہ کو یاد کر لیتے تھے۔ یہ نماز کا پروٹوکول ہے کہ آپ کا وضو اور غسل والا ایشو ہے، ادروائز عام عبادت کے لیے تو نہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور غور و تفکر کرتے رہتے ہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں۔ تو غور و تفکر کرنے کے بعد کس رزلٹ میں پہنچتے ہیں؟ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، اے رب ہمارے تو نے یہ چیزیں فضول پیدا نہیں کی ہیں، یہ کریشن کسی مقصد کے تحت ہے، اور اس مقصد کا منطقی انجام یہ ہے کہ مجھے بھی کسی مقصد کے لیے بنایا ہے، اور اس کا منطقی انجام یہ ہے کہ اگر میں نے وہ مقصد پورا نہ کیا تو میں مارا گیا۔ تو لہٰذا میں دعا کرتا ہوں سبحانک فقینا عذاب النار، اے اللہ تو پاک ہے، تو نے تو ایسی قدرت ہے تیری کہ غلطیوں سے پاک ہے تو، میں تو غلطی کروں گا، میں تو انسان ہوں۔ فقینا عذاب النار، پس ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے، یعنی وہ جہنم کا کنسیپٹ بھی آئے گا۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ اور اس میں آپ دیکھیں اس پوری گفتگو میں کہیں نبیوں کا ذکر نہیں ہے، یعنی انبیاء کی دعوت نہ بھی پہنچی ہو، ہمارے اندر جو اللہ نے اخلاقی حص رکھی ہے کہ ہم یہ چیزیں آبزرو کر کے حق تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہالی ووڈ کی فلم کے اینڈ پہ بھی حق کی جیت دکھائی جاتی ہے، یہ ہماری انسٹنکٹ میں ہے کہ سچ کو جیتنا چاہیے، جھوٹ کو ہارنا چاہیے۔ بس اسی کی وجہ سے ہر وہ شخص اکاؤنٹیبل ہے جس کی عقل کام کر رہی ہے، چاہے اس تک نبی کی دعوت پہنچی ہو یا نہ پہنچی ہو۔ اور پھر وہ بے ساختہ دعا کرتا ہے، ربنا انک من تدخل النار، اے رب ہمارے بے شک جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا، فقد اخزیتہ، تو اسے تو نے رسوا کر دیا، وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہو سکے گا اگر تو نے عذاب کا فیصلہ کر دیا۔ آپ ویسے کہتے ہیں کہ وہ پیر اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک مریدوں کو نہ لے جائیں۔ سر یہ بابوں کے خدا کی بات ہو رہی ہے، اور یہ کتابوں کے خدا کی بات ہے۔ اسی تو ہم عرض کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، بابوں کا وکھرا جہاں اور، اس کا ایک اپنا ہی جہاں ہوتا ہے۔ ظاہر ہے انہوں پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کی ہے تو اپنا ہی جہاں ہوئے گا۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ ایسا شخص جو اس رزلٹ پہ پہنچا ہونا، جیسے اسے نبی کی دعوت پہنچے گی نا کہ کوئی ندا لگانے والا اپنے رب کی طرف بلا رہا ہے، تو وہ پھر ایمان لے آئے گا۔ اور یہ بڑی پیاری دعائیں ہیں، میں نے آپ کو کہا تھا سورۃ البقرہ کی دعاؤں سے بھی زیادہ جامع دعائیں ہیں۔ اگلی دعا سنیں، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے رب ہمارے ہم نے ایک ندا کرنے والے کو سنا کہ جو ندا لگا رہا تھا، آواز دے رہا تھا، ایمان کی طرف بلا رہا تھا، ان آمنوا بربکم، کہ رب اپنے رب پر ایمان لاؤ۔ یہ ندا دینے والا کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وقت کا پیغمبر۔ فآمنا، تو اے رب ہمارے ہم نے تیرے نبی کی دعوت کو قبول کیا اور ایمان لے آئے۔ تو اے اللہ آپ ایمان لے آئے ہیں تو پہلے جو غلطیاں ہوئی اگر انجانے میں تو معاف کر دے۔ وہی دعا اگلی آگی، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے رب ہمارے پس بخش دے ہمیں ہمارے گناہوں کو، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری برائیوں سے درگزر فرما دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں موت دینا نیک لوگوں کے ساتھ، یعنی مرنے کے بعد جو نیک لوگوں کا انجام ہونا ہے ہمارا انجام وہی ہو۔ ہم نے تیرے نبی کی دعوت پہ لبیک کہہ دیا۔ ربنا وآتنا، اور اے رب ہمارے عطا فرما دے ہمیں، ما وعدتنا علی رسلک، جو تو نے اپنے رسول کے ذریعے ہم سے وعدے کیے نا کہ جو اپنے رب کو مانے گا، پیغمبر کی پیروی کرے گا، اس کو جنت میں فلاں فلاں نعمتیں ملیں گی۔ تو اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں جو تو نے ہمارے نبی کے ذریعے ہم سے وعدہ کیا نا،
ان وعدوں کا مصداق بھی ہمیں بنا دینا، آمین۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں قیامت والے دن رسوا نہ کرنا، انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اور واقعی اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اس کا وعدہ ہے کہ اس نے اپنے تابع فرمان لوگوں کو جو وقت کے پیغمبر کی آواز پہ لبیک کہیں گے ان کو اپنی رحمت کے مقام جنت میں داخل کرے گا، یہ وعدہ اس نے پورا کرنا ہے۔ اس کا یہ بھی وعدہ ہے کہ اپنے مجرمین کو جہنم میں پھینکنا ہے، لیکن وہ وعدہ اس کے اپنے اختیار میں ہے، اس میں اگر وہ معاف کرنا چاہے تو اس کا اپنا اختیار ہے، لیکن جو جنت والا وعدہ ہے نا اس میں تو وہ وعدہ خلافی کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ تو اس نے پیکج دیا ہوا ہے۔ دوسرے والے کیس میں وہ خود چھوڑنا چاہتے تو چھوڑ دیں، مثلا میں کہتا ہوں کہ آپ یہ کام کریں تو میں اتنی مزدوری آپ کو دوں گا، تو میرے پہ واجب ہے یہ کرنا، ورنہ تو میں غلط بیانی کروں گا۔ اور اگر میں کہوں کہ اگر تم نے اس میں یہ کوتاہی کی تو میں تمہارے اتنے پیسے کاٹ لوں گا، اور میں نہ کاٹوں آپ کو پھر بھی پورے دے دوں، تو اس سے آپ یہ نہیں مجھے کہہ سکتے میں نے وعدہ خلافی کی ہے، میں نے عفو درگزر والا معاملہ کیا۔ لیکن ہم ایسے قانون لوگوں کو یہی بتائیں گے جو قرآن کے اندر آیا ہے کہ اللہ نے اپنے مخالفین کو جہنم میں پھینکنا ہے اور ماننے والوں کو جنت میں بھیجنا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، آمین۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا جو یہ دعائیں کرتے ہیں کوشش کریں یہ دعائیں یاد کریں، یہ تو دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ فاستجاب لهم ربهم، پس اللہ نے قبول کر لی ان کی دعائیں۔ جو لوگ ان کوالٹیز کے مالک ہیں اور یوں اپنے رب کو پکارتے ہیں تو سر یہ جو اللہ کو اس طریقے سے پکارے گا اسی کی دعا قبول ہوگی۔ ہمیں تو بزرگوں اور بابوں ان کا تعارف کروایا گیا ہے، قرآن تو میرے بھائی ایک ہی بابے کی بات کرتا ہے اور وہ وقت کا پیغمبر ہے، ہاں باقی سارے فالوور ہیں، باقی لوگوں کے بنائے ہوئے بابے ہیں۔ اللہ نے جو ہمارا بزرگ اور بابا یا کوئی بھی پیر اس کو نام دے دیں وہ ایک ہی ہے، وقت کا پیغمبر جس کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں۔ صلاۃ بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ فاستجاب لهم ربهم، پس التجا سن لی ان کے رب نے ایسے لوگوں کی، انی لا اضیع عمل عامل منکم، کہ میں ہرگز ضائع نہیں کروں گا عمل کسی بھی عمل کرنے والے کا تم میں سے جو وقت کے پیغمبر کی دعوت کو قبول کرے، نیک اعمال کرے۔ اچھا اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں ساری نماز قبول ہونی ہے کہ نہیں، کئی لوگ کہتے ہیں منو تے اللہ نے سٹنا ہی دوزخ سے، ہاں تو سٹے گا دوزخ جی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب، اچھے اعمال کریں اس کے بعد اچھا گمان رکھیں اللہ سے، زیادہ باریکیوں میں نہ پڑیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر باریکی پہ آ گیا تو پھر تو سر کوئی نہیں بچتا۔ سورہ فاطر میں اللہ نے فرمایا اگر ہم لوگوں کو پکڑنا شروع کر دیں تو روئے عرض پہ ایک بندے کو بھی سلامت نہ چھوڑیں۔ غلطیوں سے پاک صرف اللہ ہے، پیغمبروں کو بھی ہم یہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں گناہوں سے وہ پاک ہیں، لغزش خطا پیغمبر سے بھی ہو سکتی ہے، سبحان اللہ ہی ہے صرف۔ انبیاء کی لغزشیں قرآن میں رپورٹ ہوئی ہیں نا، گناہ نہیں ہے، لغزشیں، غلطیاں، غلطیوں سے پاک صرف اللہ ہے۔ دیکھ لیں حضرت یونس علیہ السلام نے کیا دعا کی ہے، لا الہ الا انت سبحانک، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، پاک صرف تو ہی ہے، انی کنت من الظالمین، میں تو انسان ہوں، انسان غلطی کرے گا، میں نے ظلم کرنے والوں میں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا جو عمل کرے گا میں کسی کا عمل ضائع نہیں کروں گا، یہ میری طرف سے تسلی ہے، کسی کو وہم بھی نہ آئے کہ اس نے وقت کے پیغمبر کی پیروی کی اور پھر بھی اس کے دماغ میں یہ کیڑا ہے کہ پتہ نہیں میں نے کے بڑھنی ہے، نہیں، امید کو نہیں چھوڑنا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں خالی امید لگا کے بیٹھنی ہے۔ اس کی تو امام غزالی نے بڑی پیاری مثال دی ہے کیمیائے سعادت میں کہ جو لوگ صرف اللہ کی رحمت پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، عمل نہیں کرتے، ان کی مثال اس کسان کی سی ہے جو زمین میں دانا نہیں بوتا اور کہتا ہے بارش ہوگی تو خود ہی گندم نکل آئے گی، حالانکہ اس کو بھی پتا ہے کہ نہیں نکلے گی، ویسے ایسا کسان کوئی نہیں ہوتا۔ یہ مسلمان ہی بنے ہوئے ہیں ایسے کسان اپنی آخرت کے معاملے میں۔ دنیا میں آج تک کوئی بیوقوف کسان بھی ہے جس نے کہا بارش ہوئی تو خود بخود گندم نکلے گی، وہ بھی کہے گا یار میں نے کچھ بویا تو نہیں ہے نا۔ تو سر دنیا میں اعمال بوئیں گے اور اس کی کھیتی کا انجام آخرت میں ملنے والا ہے۔
اللہ کی رحمت کے ساتھ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں کھیتی بوئی ہوگی. من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہوا یا عورت. یہ اللہ نے عورتوں کی تسلی کے لیے، کیونکہ اکثر قرآن میں ڈومیننٹ سیگا مرد کا ہی آیا ہے، کیونکہ وہ عرب لینگویج میں بھی اوورال بھی پوری دنیا میں آپ دیکھیں تو زیادہ تر جو ہے وہ ڈومیننٹ، ایون عورتیں جو شاعری کرتی ہیں وہ بھی مذکر کے سیغوں سے کرتی ہیں. ہاں جو اپنے پیروں کے لیے کلام لکھتے ہیں نا، تو میں تیری دردی منگ دی، وہ لکھتے ہیں فیمیل، ٹھیک ہے نا. باقی عورتیں بھی جو شاعری کریں گی نا، آپ پروین شاکر کی شاعری پڑھ کے دیکھ لیں، وہ فیمیل کے سیغوں سے نہیں، میل کے سیغوں سے. ایک ڈومیننٹ چیز اللہ نے رکھی ہے ظاہر ہے. تو یہاں پہ اللہ نے کلیئر کیا کہ چاہے مرد ہے یا عورت ہے، کسی کا عمل ضائع نہیں ہوگا، سب کو اجر ملے گا. بعضکم من بعض، اور یہ جو مرد و عورت کا فرق ہے، یہ مطلب اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض میں سے رکھا ہے. مرد کو ذریعہ بنایا ہے عورت کی پیدائش کا، حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے عورت پیدا ہوئی، اور پھر ساری جو مخلوقات ہے وہ عورت کے ذریعے اللہ نے پیدا کی. تو بعض میں سے ہے. فالذین ہاجروا، پس جو تم میں سے جنہوں نے ہجرت کی. اب یہ تعویل خاص کے اعتبار سے تو صحابہ کے بارے میں ہے اور اہل بیت کے بارے میں، اور تعویل عام میں جو لوگ بھی دین کے لیے یہ تکلیفیں اٹھائیں گے وہ سب قیامت تک اس میں داخل ہیں. جنہوں نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور نکالے گئے اپنے وطن سے. یہاں پہ بھی کئی لوگ داڑھی رکھنے پہ ماں باپ نکال دیتے ہیں، رفع دین کرنے پر رشتہ دار فارغ کر دیتے ہیں. تو جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور انہیں میرے راستے میں اذیت دی گئی، یعنی اللہ کو ماننے کی وجہ سے انہیں تکلیفیں دی گئی. وَقَاتَلُوا، اور انہوں نے دین کے لیے قتال اور جہاد کیا. وَقُتِلُوا، اور خود بھی مارے گئے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اب یہ عربی میں جتنے تاکید کے سیغے اس کے اندر ہے نا، میں ضرور بالضرور ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ، اور میں بالضرور انہیں جنت میں داخل کر کے رہوں گا. تجری من تحتها الانہار، ایسی جنت جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے بدلہ ہوگا ان کے نیک اعمال کا. واللہ عنده حسن الثواب، اور اللہ کے پاس تو بہترین ثواب اور بہترین بدلہ ہے.